آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أأنتم کیا تم اشد زیادہ سخت ہو خلقا تخلیق میں ام السماء یا آسمان بناها جو اس نے بنایا انتم اشد یہ دعوی صورت یعنی حشر نشر پر عقلی دلیل ہے، خطاب منکرین اہل مکہ سے ہے۔ عرب کے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو انکار کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مردے کے زندہ ہونے کو بہت مشکل سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں مثلا آسمان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اگر تم مانتے ہو کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی تمہارا پیدا کرنا، اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد آسمان و زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق اس کو مانتے ہو پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں تردد ہے؟ رفع اس نے بلند کیا، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے درست کر دیا اسے۔ ساما کا یا سمک بمعنی بلند کرنا، موٹا اور دبیز کرنا، اور بمعنی چھت یا چھت کی موٹائی۔ نیز ہر اونچی اور موٹی چیز کا قد و قامت اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں حد نگاہ کا نام نہیں جیسے کہ موجودہ حیت دانوں کا خیال ہے، بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی یا دبیز چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں، اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہے کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر کی سطح دونوں سطحوں کو ہموار بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا فرمایا، اس کو ایک خاص مقدار میں زمین سے بلند کیا اور اس کو برابر ہموار بنایا کہ اس میں کہیں کوئی شگاف اور نشیب و فراز نہیں۔ وَأَغْطَشَ اور اس نے تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور اس نے نکالا، ضحاہا اس کی دھوپ کو، اغطش لیلہا اور اس کی رات کو ڈھانپ دیا، یعنی رات کو اندھیرے میں چھپا دیا، اس کے دن کو روشن اور ظاہر فرما دیا۔ اور کس درجہ مرتب و منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ اس نے سورج کی رفتار سے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کا سما کچھ اور ہے اور دن کے اجالے میں ایک دوسری شان نظر آتی ہے۔ یعنی اس آسمان میں سورج پیدا کیا، جب تک وہ اہل زمین کے سامنے لاتا ہے تو یہ ان کے لیے دھوپ کا وقت اور دن ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے اور چھپا رہتا ہے تو یہ ان کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے۔ والارض اور زمین کو، بعد ذالک اس کے، دحاہا اس نے پھیلا دیا اسے۔ والارض اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھا دیا، زمین سے پانی کی چشمے جاری کر دیے، اس میں نہریں نکال دیں اور اس میں سے ہر قسم کا سبزہ پیدا کر دیا، اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے
اور تمہارے چوپاؤں کے مفاد کے لیے ہیں۔ زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات پہلے سے وجود میں آ چکی تھی، پھر اس سے ایک ٹکڑا الگ کر کے زمین کا یہ کرہ بنا دیا گیا اور اس کو مستعار شکل دے دی گئی۔ موجودہ سائنس یہی کہتی ہے کہ زمین ایک بڑے کرہ کا حصہ ہے۔ وہ کرہ پھٹا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے تو اسی میں سے ایک ٹکڑا زمین کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کو مزید تقویت دخاہا کے لفظ سے پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے اصل معنی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینے کے ہیں۔ دخا کا معنی اور زمین کا گول ہونا، دخا اور تخا دونوں ہم معنی بلکہ ایک ہی لفظ ہیں، صرف مختلف علاقوں کے الگ الگ لوگ تلفظ کی وجہ سے یہ دو لفظ بن گئے ہیں۔ قرآن میں یہ دونوں الفاظ صرف ایک ہی بار ہی استعمال ہوئے ہیں اور ایک ہی معنی میں آئے ہیں۔ نیز دخا کے مفہوم میں گولائی کا تصور پایا جاتا ہے۔ دخوت شتر مرغ کے انڈا کو کہتے ہیں۔ اس سے بعد لوگوں نے زمین کے گول ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اخراجہ اس نے نکالا، منہا اس سے، ماء پانی اس کا، ومرعاہا اور چارہ اس کا۔ خروجن کے معنی کسی کی اپنی قرارگاہ یا حالت سے ظاہر ہونے کے ہیں، عام اس سے کہ وہ قرارگاہ مکان ہو یا کوئی شہر۔ اخرج منہا ماءہا زمین سے اللہ نے اس کا پانی برآمد کیا، زمین سے چشمے نکال دیے۔ ومرعاہا اور زمین کی گھاس پیدا کر دی۔ مرعا چراگاہ، مرغزار مقام سبزہ سے مراد سبزہ ہے یا مرعا مصدر ہے اور مراد اسم مفعول ہے، چرنا یعنی وہ شے جو چری جائے۔ والجبالا اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا انہیں۔ ارسا کے معنی کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنے اور استوار ہونے کے ہیں، اور ارسا کے معنی ٹھہرانے اور استوار کر دینے کے ہیں، جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھاتے اور زمین کو بھی بعض خاص قسم کے اضطرابات سے محفوظ رکھنے والے ہیں۔ متاعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ انعام کا لفظ خاص کر اونٹوں پر بولا جاتا ہے، اور اونٹوں کو نعام اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عرب کے لیے سب سے بڑی نعمت تھے۔ اس کی جمع انعام آتی ہے، لیکن انعام کا لفظ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے سب پر بولا جاتا ہے، مگر ان جانوروں پر انعام کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ بھی ان میں شامل ہو۔ یعنی یہ سارے انتظامات انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کے خدمت گزار چوپایوں کی خدمت و سہولت کے لیے بھی ہیں۔ یعنی یہ انتظام نہ ہو تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کا کام کیسے چلے گا، تمہارا کیا بنے گا۔ ان تمام اشیاء کا پیدا کرنا تمہاری حاجت روائی اور راحت رسانی کے لیے ہے۔ چاہیے کہ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو اور سمجھو کہ جس قادر مطلق اور حکیم برحق نے ایسے زبردست انتظامات کیے ہیں، کیا وہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں روح نہیں پھونک سکتا؟ لازم ہے کہ آدمی اس کی قدرت کا اقرار کرے اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے، ورنہ جب وہ بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گا اور سب کیا کرایا سامنے ہوگا، سخت پچھتانا پڑے گا۔ فَإِذَا پھر جب جاءت آ جائے گی الطامۃ الکبریٰ آفت بہت بڑی، مصیبت بہت بڑی۔ التم کے معنی پانی سے بھرے ہوئے سمندر کے ہیں اور ایسے سمندر کو التم ورم کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فا سببی ہے، یعنی جب اس کائنات کی ایجاد سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قادر ہونا ظاہر ہو گیا اور قیامت کا امکان ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر دینے سے حشر کا ثبوت بھی ہو چکا، تو اب الطامۃ الکبریٰ کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے آنے کا وقت اور اس کے احوال بتا دیے۔ یہ لفظ اس لیے اختیار کیا کہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے عنوان ہی قیامت کے کچھ احوال معلوم ہو جائیں۔ لغت میں تم ان کا معنی غلبہ، سمندر کو تم کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ عرب ناقابل برداشت مصیبت کو تامہ کہتے ہیں۔ قیامت کو تامہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حادثہ قیامت تمام حوادث مسائب پر غالب ہے۔ یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان انسان ما جو سعی اس نے کوشش کی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے صحیح اور اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ مطلب یہ ہے
کہ جب قیامت آئے گی یعنی وہ دن آئے گا کہ انسان انتہائی غفلت یا امتداد زمانہ کے سب اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے اعمال نامہ دیکھ کر یاد کرے گا۔ اس بڑی مصیبت کا اصل مقصد سب کو معلوم ہوگا کہ آج کا دن لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہے، اور ہر انسان کو اپنے نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے ہی وہ تمام کام یاد آنے لگیں گے جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں سر انجام دیے تھے، خواہ وہ کام اچھے تھے یا برے تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان قرآنی واقعات سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر بچا لیجئے۔ ہم کو اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری اطاعت فرما برداری نصیب فرما دیجئے، اور ہدایت کے راستہ پر تعزیز قائم رکھیے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔